الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اور سورہ بقرہ میں جو مضامین آئے تھے جس میں اہل کتاب کو اور اہل ایمان کو خطاب کیا گیا تھا، اسی طرح سے اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے۔ اور جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، انہیں ان کی اعتقادی گمراہیوں، اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات میں درخواست کے طور پر تمام ناظرین و سامعین سے کہوں گا کہ یہ بات 1400 سال پہلے تک کے لیے ہی نہیں تھی، یہ اسی دور کے اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، بلکہ آج کے اہل کتاب سے بھی یہ خطاب ہے، اور قیامت تک کے لوگوں سے یہ خطاب ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ پیغام اور یہ کتاب ہمیں ان لوگوں تک اسی طرح سے پہنچانی ہے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں اہل کتاب اختیار کر رہے ہیں، وہ خود ان کی کتابوں کی روح سے جو آج بھی موجود ہیں اور جن کو وہ کتب آسمانی تسلیم کرتے ہیں، ان میں بھی ان کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے سچائی کو قبول کرنا اور سچائی کو ماننے سے ان کتابوں کی روشنی میں بھی اہل کتاب انکار نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھنی ہے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت قرار دیا جا چکا ہے اور تمام عالم کو دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اسے مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں دی گئی تھیں۔ انہیں پچھلی امتوں کے زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر پہلے بھی متنبہ کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ بھی ان کے کچھ اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مصلح جماعت، وہ جو اصلاح پسند ہو، اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کس طرح کام کرے۔ مصلح جماعت جو دنیا میں اصلاح کرنا چاہتی ہے، وہ کس طرح کام کرے، اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے جو خدا کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور انہیں ان کی اپنی کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے، جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا۔ تو اس طرح محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا تتمہ معلوم ہوتی ہے۔ دونوں سورتوں کو ملا کر پڑھیں تو ایک مکمل نقشہ پچھلی امتوں کا، ان کی کارگزاری کا اور ان کی غلطیوں کا وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور اس وقت جس امت کو امت مسلمہ کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے، اس کو جو ہدایات دینی ہیں ان کا بھی ایک مکمل نقشہ اس میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں بڑی بشارتیں ہیں اور بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ یہ الزہراوین بہت بلند
صورتیں کہلاتی ہیں، اور روز حشر اپنے پڑھنے والوں کے اوپر یہ سایہ فگن ہوں گی۔ تو ہم بھی سورہ بقرہ کو پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں، اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم اسے پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے دنیا میں بھی ہم اس کے سائے میں زندگی گزاریں۔ اس کے سائے میں زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ہدایات کی پیروی میں زندگی گزاریں، تاکہ روز حشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو ان کا سایہ ہمیں حاصل ہو۔ سورہ بقرہ کے نزول میں ہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو ایمان تم لائے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں آزمائشیں اور مصائب اور مشکلات جھیلنا پڑیں گے، اور اب جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو وہ مشکلات اور مصائب گویا اپنی پوری شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بدر کے موقع پر کفر نے مدینہ کی ریاست کو مکمل طور پر ختم کر دینے کے عزم کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت اور مسلمانوں کے جوش ایمان اور صبر و استقامت نے ان کو شکست دی۔ لیکن یہ کامیابی گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے مترادف ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ مشرکین کا جذبہ انتقام بڑھ گیا، اور ان کے لوگ جو قتل ہوئے تھے ان کے وارثین مرثیے پڑھ پڑھ کے اور جوش دلا دلا کر جنگ کے لیے ابھار رہے تھے۔ ایک جنگی جنون مکہ مکرمہ میں انہوں نے قائم کر لیا تھا، اور یہاں جو اہل کتاب تھے، یہود بالخصوص، اور جو منافقین ان کے زیر اثر تھے، انہوں نے اپنی سازشوں کو بڑے پیمانے پر شروع کر دیا، اور ایک قبیلہ اور اس کا سردار کعب بن اشرف تو اس حد تک آگے چلا گیا کہ مکہ مکرمہ میں جنگی جنون پھیلانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ وہاں گیا اور وہاں کے مقتولین کا، جو بدر میں قتل ہوئے تھے، ان کا انتقام لینے کا جوش دلانے کے لیے اس نے اپنے مرثیے کہے اور شاعری کے ذریعے سے خوب جوش ان کے اندر ابھارا۔ اور اس طرف جو چھوٹے چھوٹے گروہ جن کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات فرما لیے تھے، آپ اندازہ کریں کہ یہ صدیوں سے ساتھ رہتے تھے۔ اہل مدینہ میں یہود اور دوسرے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ ساتھ رہتے تھے، ان کی دوستیاں تھیں، ان کے کاروباری تعلق تھے، ان کے سماجی تعلقات تھے، لیکن ان لوگوں نے ان تعلقات کو بھی مد نظر نہ رکھا، کجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدات کا خیال کرتے، اور سازشوں میں یہ برابر کے شریک رہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ احد کی جنگ میں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ احد کی جنگ سے پہلے امن کی صورتحال یہ تھی مدینہ طیبہ میں کہ ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو جائے، چنانچہ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو مدینہ طیبہ میں پہرہ دیے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو لوگ گھبرا جاتے تھے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یہ حالات تھے جن میں 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہوا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ و مدینہ طیبہ سے 1000 لوگوں کا، مجاہدین کا لشکر نکلا، لیکن درمیان سے ہی 300 منافقین نکل گئے، گویا 700 ہی رہ گئے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا اس کی تلاوت کا اگلی نشستوں میں تو ہم اس وقت کریں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اس جنگ میں پوری طرح سے کفر کے تمام علمبردار،
چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ سارے جمع ہو کر کچھ سازشی طور پر اور کچھ بالکل کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی ریاست کے مقابل میں آ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کامیابی سے اس حملے کا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی ریاست کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا، ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کامیابی سے اپنے سلطنت کا دفاع کیا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ آگے جب ذکر آئے گا تو اس کی مزید اس پہ وضاحت کریں گے۔ البتہ یہ بات بھی ہے، احد کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اہل ایمان کی کچھ غلطیوں کی، کچھ کمزوریوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اور ڈاکومنٹ ظاہر ہے اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے اہل ایمان ان غلطیوں سے بچتے ہوئے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف اور جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل کیا گیا ہے اس غرض کو یہی آیات پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام
ارشاد ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی متشابہات۔ تو متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، واضح نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہے ایسا؟ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے بارے میں ان کو کم سے کم ضروری معلومات نہ دی جا سکیں، نہ دی جائیں۔ لیکن ہماری زندگی اور ہماری زبان میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ہماری زبان میں وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، جن کو ہم چکھ سکتے ہیں، جو ہمارے محسوسات سے ماورا ہوں، جو غیبی حقیقتیں ہوں، جن کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو، ان کے ہم کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نام جو ہے وہی تو حقیقت بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ جب آپ پانی کہتے ہیں تو آپ صاف سمجھ جاتے ہیں کہ پانی کیا فوائد ہیں، پانی کیسی چیز ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ لیکن جو چیزیں غیب ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اور فرشتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے پیش آنے والی ہیں، جن کو ابھی انسان نہیں سمجھ سکتا، تو وہ ان کا جب سرسری سا بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بیان بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی سے کسی قریبی چیز کی ہی نشاندہی کر دی جائے۔ مثلا جنت ہے، جنت کسی نے دیکھی نہیں اور کوئی اس کی خوشبو تک کو نہیں پا سکتا، لیکن بہرحال جنت کو بتانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ باغ ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، طرح طرح کے پھل اور ڈرائی فروٹس ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، وہاں پہ خادمین ہوں گے۔ وہی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں جو ہو رہی ہوتی ہیں۔ مقصد اس کا پیش نظر یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ جنت ایک انتہائی آرام کی چیز ہے، عیش کی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ آخرت کے عیش کے علاوہ تو کوئی عیش ہے نہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس دنیا میں شداد نے اپنی جنت بنائی، اور لاکھوں شداد ہیں جو اپنی جنتیں بناتے ہیں، اور ہزاروں ہیں جو ان میں داخل بھی نہیں ہو پاتے، لیکن جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال متشابہات وہ چیزیں ہیں جو بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ کچھ اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ذہن میں ہو، انسان کی موٹیویشن کے لیے، بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور بعض چیزیں اس وجہ سے بتائی جاتی ہیں کہ انسان ان سے بچے، جس طرح سے جہنم کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، بہت کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن کیا ہے اس کی اصل حقیقت وہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گی۔ البتہ یہ تاثر پورا بٹھا دیا گیا ہے ذہن میں اس قرآن پڑھنے والوں کو کہ وہ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ ہے، ایک اذیت ناک صورتحال ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جن کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر انحصار نہیں ہے کہ لازماً ان کے مطالب معلوم ہو جائیں۔ تو جو لوگ، اب اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دو طرح کے رویے ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اہل ایمان کا ایمان کن چیزوں سے مضبوط ہوا ہے، کن چیزوں سے قائم ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے محکمات سے، اور محکمات سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس مضبوط ایمان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ وہ متشابہات ہیں یا محکمات ہیں، وہ ساری کی ساری ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو متشابہات ہی کی ٹوہ میں اور اسی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ تضییع اوقات کے سوا کچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ہدایت ان متشابہات پر موقوف ہوتی تو
لازماً ان کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول کرتے، لیکن جن چیز کی وضاحت جس حد تک کر دی گئی ہے بس اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں، یہ ساری چیزیں خوشائند بنا دی گئی ہیں، لیکن یہ بہرحال ہیں اسی دنیا کی چند روزہ زندگی کے سر و سامان۔ حقیقت میں جو ٹھکانہ بہتر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ کن لوگوں کو ملے گا؟ وہ ان لوگوں کو ملے گا جو پرہیزگاری اختیار کریں گے۔
جو تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو نافرمانی سے بچتے رہیں گے، نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی کتاب بھیجی اور اس کے بعد وہ غافل ہو گیا، نہیں، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں رویہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی پر حاوی ہے۔ رویہ کیا ہے؟ وہ 24 گھنٹے کی زندگی پر حاوی ہے۔ اس کے برعکس بعض اعمال ہوتے ہیں جن کو انسان گن گن کے کرتا ہے، کچھ رکعت نماز پڑھ لی، کچھ مرتبہ عمرہ کر لیا، کچھ مرتبہ وہ کر لیا، تلاوت کر لی، کچھ حج کر لیا، کچھ رقم زکوٰۃ صدقات خیرات میں دے دی۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہیں، یہ ساری چیزیں 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ گنی جا سکتی ہیں، لیکن رویہ 24 گھنٹے پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نظر ہے بندے پر، وہ ہے اس کے رویے کے اوپر۔ مثلاً وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے؟ مثلاً وہ انفاق کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کرتا ہے؟ اب اسی پہ آپ باقی تمام چیزوں کو رکھ کے دیکھ لیں کہ یہاں رویے سے مراد ہے اس کا پوری زندگی کے بارے میں جو سلوک ہے اور جو تصور ہے۔ اگر وہ یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی اور اس کے یہی مرغوبات یہ اس کی اصل ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ زمینیں، اگر اس کا سارا زور اسی کے اوپر ہے اس کی زندگی کا، اور آخرت میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ غافل ہے، اور اس کو اگر وہ کچھ حاصل کرنے کا بھی سوچتا ہے تو وہ چند گنے چنے اعمال کے ذریعے سے، اور باقی زندگی اس کی آزاد ہے، باقی ساری زندگی جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے لگی ہوئی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ چند تمہارے کاؤنٹیبل اعمال کو ہی نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہاری پوری زندگی کے رویے کو دیکھے گا۔ اسی وجہ سے یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود ان کا کیریکٹرسٹکس کیا ہے؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ راست باز ہیں۔ صبر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا یہ ہے، کم سے کم اگر آپ سمجھ لیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں بھی آدمی اپنے ایمان اور یقین پر قائم رہے، اور ہر لالچ اور ہر طرح کی جو ہے وہ آفرز جو دین کے خلاف ہوں یا دینی اقدار کے خلاف ہوں یا ایمان کے خلاف ہوں، ان لالچوں کو بھی ٹھکرا دے، نہ کسی سے خوف کھائے اور نہ کسی چیز کی لالچ میں آئے۔ یہ صبر ہے۔ اور راست بازی کیا ہے؟ راست بازی زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا راستہ، ہر معاملے میں صداقت کا راستہ، ہر معاملے میں نرمی کا راستہ، ہر معاملے میں اسلام کا راستہ۔ یہ ہے راست بازی، کہ اس بندے سے کوئی آدمی یہ توقع نہ کرے کہ یہ اس کے ساتھ ناجائز سلوک کرے گا، کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ یہ بندہ ہے یہ ظلم کرے گا میرے ساتھ۔ راست بازی یہ ہے کہ ہر بندہ پکارے کہ سچائی اگر دیکھنی ہے تو اس کو دیکھو، وعدے کی پابندی دیکھنی ہے تو اس کو دیکھو، رحم دلی دیکھنی ہے تو اس کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں جتنی انسانی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر ہوں، پھر وہ فرما بردار ہوں، فیاض ہوں، اور رات کی گھڑیوں میں پھر بھی ان سارے اعمال کے باوجود صبر، راست بازی، فرما برداری، فیاضی، اس سب کے باوجود اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہوں۔ یہ ہے رویہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، کہ تمام کاؤنٹیبل چیزوں کے باوجود ان کے دل میں کوئی جذبہ فخر کا، غرور کا،
اور دکھاوے کا پیدا نہ ہو، بلکہ خوف کا ہو کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ بھی کہیں ضائع ہونے والا نہ ہو، ضائع نہ ہو جائے، آپ سے مجھے مغفرت ہی کی توقع ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ آپ دیکھیے، ایک طرف رویہ ان لوگوں کا ہے جو رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ دوزخ کی تو ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو بس چند روز کے لیے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق پہلو تہی کرتا ہے کتاب الہی کے مطابق عمل کرنے پہ، فیصلے کرنے پہ، اور منہ پھیر جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ لیا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ یعنی اس روز ان کا کیا حال ہوگا جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ معاملات دنیا کی درستی کا انحصار رب سے ملاقات اور روز حشر جمع ہونے کے یقین پر ہے۔ وہاں کا یقین اگر کمزور ہوگا اور اگر عقیدے میں یہ خرابی ہوگی کہ وہاں ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سزا ہمیں نہیں ملے گی، وہاں ہمارے کوئی خصوصی تعلقات ہیں، تو یہ پہلے حالانکہ سورہ بقرہ میں واضح کیا جا چکا ہے کہ وہاں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی جو ہے وہ ہدیہ قبول کیا جائے گا، کوئی مال و دولت وہاں کام آئے گا، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ تو یہ غلط فہمی اگر انسانوں کے ذہن میں ہوگی کہ وہاں کوئی بچا لے گا ان کی بدعمالیوں کے باوجود، اس کی وجہ سے پھر دنیا میں جو ان کے عمل ہیں وہ خراب ہوں گے۔ لیکن جو روز آنے والا ہے بدلے کا دن، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ طیبہ میں جو سوسائٹی ہے اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں،
اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ کسی اسٹیج پر لا کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے، بلکہ یہ صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ صدیوں سے یہاں پہ یہود رہ رہے ہیں، صدیوں سے یہاں پہ اوس و خزرج کے لوگ رہ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ملا جلا معاشرہ ہے، اس میں لوگوں کو یہ تربیت دینا ہے، اور یہ تربیت یک لخت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ ہدایات دے کر آہستہ آہستہ سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے ان سارے معاشرتی معاملات اور معاشی تعلقات اور سیاسی معاملات، یہ سب پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہے اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا انہی کا ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو، کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ تو فرمایا کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم اس حد تک تو تقیہ کر سکتے ہو کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو، لیکن آگاہ رہو کہ کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں پہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارے برے اعمال کا برا نتیجہ نکلنے والا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ تمہارا اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، انتہائی حد تک خیر خواہ ہے، اور یہ اسی کی خیر خواہی ہی ہے جو ابھی ہم گزشتہ 3 رکوع سے پڑھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ برے اعمال کس وجہ سے صادر ہوتے ہیں، ان وجوہات کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان برے اعمال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تمہارے مائنڈ سیٹ کو اگر درست کر لو، تم اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کر لو، اس میں سے یہ بات نکال دو کہ روز حشر تمہاری کوئی سفارش ہوگی، تمہاری کوئی نسبت قبول کر لی جائے گی،
اور اس دن انصاف نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تو اس مائنڈ سیٹ کو نکال لو۔ مائنڈ سیٹ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی نہایت تھوڑی زندگی ہے، اس میں جو بھی عیش کا سامان ہے، عورتیں ہیں، گھوڑے ہیں، زمینیں ہیں، اولاد ہے، مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، یہ سب اسی دنیا میں رہ جانے والی عارضی چیزیں ہیں۔ اصل بچ کے جانے والی چیز تمہارا خوف خدا ہے، تقوی ہے، تقوی جو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ پھر ایمان پر تمہارا صبر ہے، اپنے ایمان پر جتنا زیادہ تم ڈٹ جاؤ گے، جتنا زیادہ جم جاؤ گے، اور اپنی زندگی میں جتنی صالحیت اختیار کرو گے، اور تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ڈرتے رہو گے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہو گے، تب تم جب روز حشر جاؤ گے تو تمہارا نتیجہ بہتر نکلے گا۔ اس کے برعکس اگر تم آخرت کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار رہے اور آخرت کے بارے میں تمہارا یہ خیال رہا کہ وہاں تم سے کوئی امتیازی سلوک کیا جائے گا کسی بھی تعلق کی بنا پر، تو پھر تم تباہی کی طرف جاؤ گے، اور یہ تباہی صرف روز حشر نہیں ہوگی بلکہ دنیا کے معاملات بھی تمہارے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے معاملات درست ہی اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ انسان خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب انسان اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے تو دنیا کی زندگی میں بھی امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں ہوگی اور چین نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کی آگ میں ہی ڈالا جائے گا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔